بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الکریم اما بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئے اور عمر کے آخری حصے میں پہنچے، دنیا سے مفارقت اور جدائی کا وقت آیا، تو ایک دن مسجد میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بشارت اور ایک خواب سنانا چاہتا ہوں، اور یہ بالکل سچا خواب ہے جس کو میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر بالکل صحیح بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ اور کون احمق اور بد نصیب ہوگا جو عمر کے اس حصے میں جب لقائے رب کا وقت ہو، لوگوں کو جھوٹ بول کر دھوکہ دینے کی کوشش کرے یا اپنی شان بڑھانے کے لیے باتیں بنائے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو صحابہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ کے سچے ہونے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، اس صفائی کی ضرورت نہیں، آپ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں بیان کر دیجیے۔ تو فرمایا کہ میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے بہت متفکر و پریشان تھا، اور بہت سوچ رہا تھا کہ مسلمان نبی کی امانت ہیں، میں اس امانت کو کس شخص کے حوالے کر کے اور کس کے سپرد کر کے جاؤں۔ بار بار استخارہ کر رہا تھا، اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی میرے دل میں کوئی بات اپنی پسند کی ڈال دیجیے، تاکہ میں اپنے بعد کسی ایسے بندے کو خلیفہ نامزد کر دوں کہ اس بندے سے آپ راضی ہوں اور خوش ہوں۔ تو پچھلے پہر آج کی رات مجھے بہت گہری نیند آئی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ سفید چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور آپ کے دونوں جانب دو حسین نوجوان نورانی چہرے کھڑے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر طبیعت باغ ہو گئی اور خوش ہو گئی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کے بہت نزدیک و قریب ہونے پر مجھے رشک آیا۔ میں نے آگے بڑھ کر آپ سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا۔ پھر میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ آپ کی سفید چادریں سبز اور ہرے رنگ کی ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر عجیب و غریب شاندار قسم کا نور جگمگا رہا ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مصافحہ و معانقہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، ابھی وقت نہیں آیا کہ جدائی ختم ہو جائے اور تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں خلیفہ کے سلسلے میں اور اپنا جانشین بنانے کے لیے متفکر اور پریشان ہوں، اور آپ کے حضور آنے کے لیے بے چین ہوں۔ پھر میں خواب میں بہت رونے لگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر، اطمینان رکھو،
یہ جو دونوں میرے اطراف ہیں یہی تمہاری موت کے وقت میں تمہارے پڑوس میں ہوں گے اور ان سے تم کو تسلی اور سہولت ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے خلافت کے مسئلے کو حل فرما دیا اور تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے، تم جس کو مناسب سمجھو اپنا خلیفہ نامزد کر دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی مجھے صلاح دیں، مشورہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فاروق کو پسند فرما لیا ہے تمہارے بعد اس کے بندوں پر خلافت کرنے اور حکومت کرنے کے واسطے۔ وہ اللہ کے پسندیدہ خلیفہ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے دور ہو گیا اور یہ دونوں آپ سے بہت نزدیک ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں جبرائیل و میکائیل ہیں، یہ میرے وزیر ہیں برزخ کی دنیا میں اور آخرت کی دنیا میں، اس لیے یہ مجھ سے قریب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، تم فکر مت کرو، تم صدیق ہو اہل زمین میں بھی اور اہل آسمان میں بھی تم ہی صدیق ہو۔ آسمانوں پر بھی تمہیں صدیق سے یاد کیا جاتا اور جانا جاتا ہے، اس لیے تم دنیا کے صدیق بھی ہو، آخرت کے صدیق بھی ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ خواب سنایا۔ اس کے بعد جب ان کی صحت بالکل غیر ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو بلا کر بتلا دیا کہ میں نے عمر کو خلیفہ بنا دیا ہے، آپ لوگ ان کی بیعت کرو اور ان کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ بعض حضرات نے عرض کیا کہ امیر المومنین وہ مزاج کے بہت سخت آدمی ہیں، کسی نرم مزاج آدمی کو آپ ہمارے اوپر مقرر فرماتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ جاؤ، عمر کو میں نے اپنا خلیفہ چن لیا ہے، اور یاد رکھو روئے زمین کے سب سے عظیم اور سب سے مبارک آدمی کو میں نے تمہارے اوپر خلیفہ بنایا ہے۔ یعنی میں نے چن کر، سوچ سمجھ کر، آسمانی اشارے سے، منامی بشارت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے عمر کو تمہارے اوپر مقرر کیا ہے۔ ان کی سخت مزاجی دین کے واسطے ہے، ان کی سخت مزاجی نفس کے واسطے نہیں، اس لیے کسی شخص کو ظلم نہیں ہوگا، کسی شخص پر ذاتی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور واقعی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات نبی میں بھی اور نبی کے پردہ فرمانے کے بعد بھی دین کے معاملے میں سخت تھے، اپنی ذات کے معاملے میں بہت نرم تھے، بہت معاف کرنے والے، بہت درگزر کرنے والے، اور اپنی ذات کے معاملے میں نہایت صبر کرنے والے آدمی۔ لیکن دین کے معاملے میں وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کا خطاب فاروق اعظم ہوا۔ فاروق کے معنی ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ ایمان اور کفر، توحید اور شرک، اخلاص اور نفاق، حق اور باطل کے درمیان میں حد فاصل تھے۔ ان کا وجود، ان کا قول، ان کا فیصلہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتا تھا۔ دودھ اور پانی کو جس طرح الگ کرنا کہتے ہیں، عمر فاروق کا بھی یہی حال تھا کہ گویا وہ دودھ سے پانی کو الگ کر دیتے تھے اور پانی سے دودھ کو الگ کر دیتے تھے۔ حق اور باطل ان کی زبان سے واضح ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی جر الحق علی لسان عمر، اللہ تعالیٰ نے حق بات کو عمر کی زبان سے جاری کر دیا ہے۔ جب زبان بولتی ہے عمر کی تو حق بولتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ قائم رہتا
تو عمر نبی بنائے جاتے، ولیکن لا نبی بعدی، چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس واسطے عمر نبی نہیں بنائے گئے، مگر صلاحیت اتنی ہے کہ جیسے انبیاء علیہم السلام کے اندر رکھی جاتی ہے، ایسی اگر بنایا جاتا میرے بعد کسی کو تو ان کو بنایا جاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کی امت میں کوئی محدث ہوتا ہے، یعنی جس کے دل میں اللہ کی طرف سے کوئی بات ڈالی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے، دل میں بات ڈالی جاتی ہے۔ فرمایا میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو عمر اس قابل تھے کہ ان کو یہ مقام ملتا اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی باتیں دل میں الہام فرماتے۔ ولیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میرے بعد چونکہ نبوت ختم ہو گئی اس لیے آسمان سے کوئی بات آنے والی نہیں ہے۔ الہام اور القاء وہ جو کسی کے دل میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی حیثیت بس اتنی ہوتی ہے کہ اگر وہ شریعت کی کسوٹی پر صحیح اتر جائے تو اسے من جانب اللہ کہہ کر ایک بشارت اور ایک نعمت سمجھا جاتا ہے، اور اگر وہ شریعت کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی تو چاہے کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ اور کسی بڑے سے بڑے صحابی کے دل میں ڈالی گئی بات کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی طرف سے نہیں سمجھی جاتی۔ میں نے بتلایا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں کہ انہوں نے جب پہلا خطبہ دیا خلیفہ بننے کے بعد تو اس پہلے خطبے میں مسلمانوں کو خطاب کر کے صاف صاف فرما دیا کہ مسلمانوں، میں اللہ کے نبی کا جانشین ہوں اور ان کا خلیفہ ہوں، میں آپ لوگوں کے اوپر آپ لوگوں کو سنبھالنے کے واسطے اور دین کے نظام کو مضبوط رکھنے کے واسطے مقرر کیا گیا ہوں۔ میرا کام صرف شریعت مصطفی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا تحفظ کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی اشاعت کرنا اور ان کی امت کی حفاظت کرنا ہے۔ اس لیے جو بھی میں کہوں گا اور بیان کروں گا اگر یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو یہ من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے میں نے کہا ہے، اس کا ماننا تمہارے اوپر لازم و ضروری ہے۔ اور اگر کوئی بات میں نے ایسی کہہ دی کہ وہ کتاب و سنت کی کسوٹی پر صحیح نہیں اترتی، شریعت کے احکام کے خلاف ہو جاتی ہے، تو پھر تم سمجھ لو کہ یہ میری جانب سے یعنی میرے نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، تمہارے ذمہ اس کی اتباع نہیں ہے تو مجھے بھی مطلع کر دو اور بتا دو اور تم بھی اس سے بچو۔ یہ حضرت ابو بکر کے صدیق ہونے کی دلیل ہے کہ ممبر پر کھڑے ہو کر اپنی امارت اور خلافت کے خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اونچا کیا، شریعت کو اونچا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تحفظ کی اور آپ کے ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے مسلمانوں کے کان کھول دیے۔ دین وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس کے بعد دین نہیں، وہ دجل ہے، وہ جہل ہے، وہ تلبیس ہے، وہ گمراہی ہے۔ دین نہیں، دین بس وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اب کسی کے دل میں کوئی بات آئی تو اس کے دل میں آئی ہوئی بات کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اس واسطے اس کو رکھا جائے گا شریعت کی میزان پر۔ اگر شریعت یعنی کتاب و سنت کے مطابق آئی ہے تو کہا جائے گا کہ ایک بشارت ہے، اللہ کی طرف سے دل میں ڈالی گئی ہے بات، اور اگر شریعت کے موافق نہیں ہے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ دجل و فریب ہے جو شیطان نے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ بس اس سلسلے میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، جب ابو بکر صدیق کا یہ مقام ہے کہ ان کے دل میں ڈالی گئی بات بھی کتاب و سنت کے اوپر رکھ کر دیکھی جائے گی، پھر قیامت تک کسی کا منصب نہیں ہے کہ اس کی بات کو کتاب و سنت سے بھی الگ ہو کر دیکھا جا سکتا ہے، یہ کسی کا منصب نہیں۔ جب ابو بکر کا نہیں ہے تو پھر کائنات میں کس کا منصب ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، قرآن کریم نے آسمان سے اللہ نے نازل فرمایا ہے، صحابہ اسی پر قائم تھے، تابعین اسی پر قائم تھے، تبع تابعین اسی پر قائم تھے، محدثین، فقہا، صوفیاء، مشائخ، اہل اللہ، علماء، سب کے سب اسی عقیدے پر قائم ہیں کہ جب ابو بکر صدیق کی ہر بات اطاعت کے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن کتاب و سنت کے موافق ہے تو قبول ہے، اور اگر اس کے خلاف ہے تو ناقابل قبول ہے، تو پھر میرے دوستو کون ہوگا کہ جس کی بات نبی کی بات کے بعد یا اس کے مساوی قابل قبول ہو؟ یہ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم اہل السنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر سے لے کر آج تک دنیا میں جتنے اللہ والے ہوئے ہیں، جتنے علماء ہوئے ہیں، محدثین و فقہا ہوئے ہیں، سب کے سب پابند ہیں اس شریعت کے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹنے کے بعد دو ہی صورتیں باقی رہ جاتی ہیں، یا تو ان سے غلطی ہوئی ہے جس میں وہ معذور ہیں، یا پھر انہوں نے دعویٰ جان بوجھ کر کیا ہے تو وہ معذور نہیں ہیں، اس میں ان کی اتباع نہیں ہوگی، یہ شیطنت ہے، یہ گمراہی ہے، اس میں ان کی کوئی اتباع نہیں۔ دو ہی راستے ہیں اور یہی امت کرتی آئی ہے۔ حضور کے بعد حضور علیہ السلام کی حیات میں بھی مسلمہ نے کہا کہ میں نبی ہوں، سجاع نے کہا کہ میں نبی ہوں، صحابہ کرام نے رد کر دیا، نبی نے بھی رد کر دیا، سب نے رد کر دیا، لا نبی بعدی، اب کون نبی ہوا ہے؟ نہیں مانا گیا۔ لیکن حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی دنیا میں جگہ جگہ لوگ نبی بننے کی کوشش کرتے رہے، اور زیادہ ہوشیاری سے کام لیا تو بجائے نبی بننے کے ہم سر نبی بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لفظ نبی استعمال مت کرو، لفظ رسول استعمال مت کرو، اس لیے کہ رسول اور نبی کا لفظ بولیں گے کسی کے لیے تو پھر جلدی پکڑ میں آ جائیں گے اور سیدھے وہ کسوٹی پر چڑھ جائیں گے، اور ایک عام سے عام مسلمان کو بھی پہچاننے میں دشواری نہیں پیش آئے گی۔ تو بعض چالاک لوگوں نے کیا کیا کہ بجائے نبی رسول کا لفظ استعمال کرنے کے، نبی رسول کے منصب کو استعمال کر، نبی رسول کے مقام کا دوسروں کو مستحق مان لیا اور سمجھ لیا، اور اسے بھی مفترض الطاعت، معصوم عن الخطا، مامور من اللہ جیسے انبیاء والی صفات سے متصف کر دیا، لیکن صرف لفظ نبی نہیں استعمال کیا کہ نبی کا لفظ استعمال کریں گے تو پکڑ میں آ جائیں گے، تو نبی نہ کہو مگر انبیاء والی تمام صفات سے متصف کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کے بہت سے بندے صراط مستقیم سے دور جا کے کہیں پڑ گئے، اور مخلص ہونے کے باوجود، آخرت کی کامیابی اور نجات کا جذبہ ہونے کے باوجود صراط مستقیم سے ہٹنے پہ مجبور ہو گئے اور صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات صاف صاف کہہ دی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی فرما دی، اور حضرت عمر فاروق بھی اسی پہ قائم رہے۔ ایک دن ممبر پہ کھڑے ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں، اگر میں خلاف شرع کوئی بات کہوں تو تم لوگ قبول کرو گے اور تسلیم کر لو گے میری بات؟ ممبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا۔ جمعہ کا دن تھا، مدینے میں جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ گاؤں سے بھی بہت بڑی تعداد میں آتے تھے اور شہر سارا ہوتا تھا، تو حضرت عمر نے عوام سے سوال فرمایا، مجمع سے جو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، لوگوں اگر میں خلاف شرع کوئی بات کا تمہیں پابند کروں تو میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں بادشاہ اور حکمراں ہوں، کیا میری بات مانو گے نہیں مانو گے؟ تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی امیر المومنین ہمارے
صحابی رسول ہیں، وزیر رسول ہیں، نبی فرما چکے ہیں کہ ان کی زبان سے حق ہی جاری ہوتا ہے، تو یہ کیسے کہیں گے خلاف شرع؟ اور پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جو پڑھے لکھے تھے، اکابر صحابہ تھے، اگلی صفوں کے لوگ تھے، وہ لوگ سوچتے رہے کہ بھئی یہ سوال آخر کیوں کر رہے ہیں، غور کرنا چاہیے کہ کیوں یہ سوال کر رہے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا، سے بارہ دوہرا کے پوچھا، تو اکابر تو سوچنے میں رہ گئے، لیکن دیکھا ایک شخص نے جو پیچھے تھے، بیچارے دیہات سے آئے تھے، گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسی طرح رہتے تھے اس زمانے میں، آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا بار بار ہمارا امیر پوچھ رہا ہے، جواب تو دینا چاہیے، کوئی اللہ کا بندہ جواب نہیں دے رہا۔ تو وہ پیچھے ہی سے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے گلے کی تلوار اپنے ہاتھ میں لی، وہاں سے کہا امیر المومنین، اگر آپ صراط مستقیم سے ہٹ گئے، بگڑ گئے، تو انشاءاللہ ہماری تلواریں آپ کو سیدھے راستے پر لے آئیں گے، ہم سیدھے راستے پر لے آئیں گے آپ کو اگر آپ بگڑ گئے۔ بس اس نے جواب دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں سارے مسلمانوں کے سامنے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ عمر ایسے زمانے میں ہے کہ اگر وہ بگڑ جائے تو اس کے ماننے والوں کی تلواریں اس کو سیدھے راستے پر لے آئیں گی۔ اس پر شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا، اور یہ اطمینان کیا کہ نفس و شیطان ہمارے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، اگر ہمیں رستے سے بھٹکائیں تو کیسے لوگوں میں رہ رہا ہوں، سب آمنا صدقنا کہنے والے ہیں، یا پھر جو لوگ ایسے بھی ہیں ایمان والے کہ وہ تلوار لے کر اپنے امیر سے کہہ رہے ہیں کہ سیدھا رستہ دکھا دیں گے ہم آپ کو، سیدھے رستے پر چلنا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، خلفائے راشدین کا، عمر فاروق کا یہ مقام ہے، یہ مقام ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور مورخین نے لکھا ہے کان وقافا عند حدود اللہ، عمر کی پہچان یہ تھی کہ شریعت سامنے آئی تو رک جاتے تھے، اس کے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے اپنے احباب کے ساتھ گشت کرنے کے لیے، بستی کا احوال معلوم کرنے کے لیے، تو ایک خاتون اپنے گھر کے سامنے بیٹھ کر صحن میں باتیں کر رہی تھی اپنے ساتھ کی عورتوں سے۔ اس نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اس طرف، تو پہچان لیا اس نے۔ وہ کھڑی ہوئی، بوڑھی تھی، چادر اوڑھ کے کھڑی ہوئی اور راستے پر آ گئی۔ جب حضرت عمر قریب میں پہنچے تو کہنے لگیں، عمر بچپنے میں ہم تم کو عمر کہا کرتے تھے، عمیر کہا کرتے تھے، بچپنے میں ہم تم کو پیار سے، عرب کے لوگ تصغیر کر لیتے ہیں، عمر کو عمیر کہتے ہیں، تو کہا بچپنے میں ہم تم کو عمیر کہا کرتے تھے اور تم بڑے ہو گئے، تمہارا نام عمر ہو گیا، عمیر سے عمر بن گئے تم، اور عمر سے امیر المومنین بن گئے ہو، اب تمہارا مقام اونچا ہو گیا، ورنہ بچپن میں تو ہم پیار محبت سے تم کو پکارا کرتے تھے، مگر اب اونچا مقام ہو گیا ہے تمہارا، امیر المومنین ہو گئے ہو۔ دیکھو تمہارے اس منصب سے اور تمہارے اس مقام سے اللہ کے کسی بندے پر زیادتی نہ ہونے پائے، اور اللہ کا کوئی بندہ قیامت میں تمہارے خلاف کھڑا نہ ہو جائے حق وصول کرنے کے لیے۔ ڈرتے رہنا، بڑے اونچے منصب پر ہو، ایسے منصب پر خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ نصیحت کی اور ایسی سخت سیدھے سیدھے الفاظ میں کر دی۔ تو ساتھ میں جو لوگ تھے حضرت عمر کا مرتبہ جاننے والے، ایک صحابی نے آگے بڑھ کر اس سے کہا کہ بڑی بھی زبان سنبھال کے بات کرو، تم امیر المومنین سے بول رہی ہو، کس سے بات کر رہی ہو، ادب احترام کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں رہنے دو، اس کو بولنے دو، بولنے دو۔ ان کی پوری بات سن لی، آگے بڑھ گئے، اور پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو یہ کون خاتون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو تعجب یہ ہو رہا ہے کہ آپ سے ایسی بات کر رہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہے خولہ بنت حکیم، جس کی جھگڑنے کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر سنا ہے اور قرآن میں نازل فرمایا ہے
لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، یقیناً اللہ نے اس عورت کی مجادلے کو جو آپ کے ساتھ کر رہی تھی اے نبی، اللہ نے سن لیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی ہے۔ وہ گئی تھی اپنے شوہر کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور نبی نے فرمایا تھا کہ اس سلسلے میں میرے سامنے کوئی صورت نہیں ہے، انتظار کرو اللہ کی وحی آئے گی تو جواب دو۔ تو اس بڑھیا نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، میں بہت پریشان ہوں، سارے لوگوں کے مسئلے آپ کے پاس موجود ہیں، ان کا حل، اور میرے مسئلے کا کوئی حل موجود نہیں۔ تو حضور نے بھی کچھ نہیں فرمایا، اللہ نے بھی سنا اور فرمایا کہ میں نے سن لیا اس کا جھگڑا جو آپ سے کر رہی تھی۔ اس کا حوالہ دے کر حضرت عمر نے فرمایا یہ وہ خاتون ہے جس کے مجادلے کو آسمان پر اللہ نے سن لیا ہے اور نبی نے برداشت کر لیا ہے۔ عمر زیادہ حق رکھتا ہے کہ ان کی ہر بات کو سن لے اور برداشت کرے، لہذا اس کو ادب بے ادب نہ دیکھو، اس کی بات تو اللہ نے بھی برداشت کی ہے آسمانوں پر۔ حضرت عمر نے سن لیا اور آگے بڑھ گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کا احترام تھا، کان وقافا عند حدود اللہ۔ ایک صحابی ان کی مجلس شورا کے رکن تھے، تو ان کے ماموں نے کہیں اور رہتے تھے، ان کو خط لکھا کہ میں آنا چاہ رہا ہوں مدینہ، اور حضرت عمر سے مجھے بات کرنی ہے، آپ مجھے ذرا ملا دو امیر المومنین سے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ آ جائیے، میں ملا دوں گا۔ جب وہ آ گئے تو وہ اپنے ماموں کو لے کر حضرت عمر کے پاس گئے، کہا یہ میرے ماموں ہیں، فلاں جگہ رہتے ہیں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے۔ انہوں نے بات ہی شروع کی تو بڑی ٹیڑھی بات شروع کی اور کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ کو لوگوں کی تکلیف کا احساس نہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ کس کو کیا پریشانی ہوتی ہے، آپ اس کا خیال کرنا چاہیے فلاں۔ تو بات ہی ٹیڑھی شروع کی حضرت عمر کے ساتھ، خواہ مخواہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آتا تھا جب لوگ ناحق غلط بات کرتے۔ غصہ آیا حضرت عمر کو، تو ان کے بھانجے نے جو آپ کی مجلس شورا کے رکن تھے، انہوں نے حضرت عمر کے سامنے فوراً کہا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اعرض عن الجاہلین، کہ جاہلوں سے اعراض کیجئے، وَإِنَّهُ مِنَ الجاہلین، یہ بھی جاہل معلوم ہوتے ہیں، لہذا آپ اعراض فرما لیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ بس اسی وقت عمر نے اپنی نظریں نیچی کر لی اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ ان کو یہاں میرے سامنے سے ہٹا دو، لے جاؤ۔ تو غصہ آتا تھا حق پر، لیکن ناحق استعمال کبھی نہیں ہوتا تھا حضرت عمر کا غصہ۔ اور جب قرآن پیش کر دیا جاتا تو کتنے بھی غصے میں ہوتے اس کا تحمل فرماتے تھے، اس کو برداشت کرتے تھے۔ قرآن تو قرآن، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عمر فاروق کا یہ حال ہوتا تھا کہ ابو بکر صدیق کا کوئی فیصلہ حضرت عمر کو مناسب نہیں معلوم ہوتا، تو حضرت عمر عرض کرتے امیر المومنین، مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ زیادہ سخت ہے، مناسب نہیں ہے، اور حضرت ابو بکر حضرت عمر کے مشورے کو قبول نہ کرتے اور یوں فرماتے کہ تمہارا مشورہ سن لیا میں نے، لیکن جو میں فیصلہ کر چکا ہوں وہی ٹھیک ہے، حق ہے، اور میں اس کے مطابق ہی عمل کروں، کیونکہ حضرت ابو بکر کو ان باتوں کا علم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا تھا جس کا سب کو نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت ابو بکر کہتے کہ جی ہاں، مجھے معلوم ہے آپ جو حدیث پیش کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہوں، اور اس کے باوجود جو میں نے حکم دیا ہے یہی دین ہے، اس کے مطابق چلو، کیونکہ میں اس کے علاوہ بھی جانتا ہوں اور جانتا ہوں حضور کا حکم کیا ہے اور دین کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میرے جواب میں حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، غلط نہیں کیا ہے، اور جو تم حدیث لائے ہو یہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن جو میں نے فیصلہ کیا ہے یہ بھی غلط نہیں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں فَعَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ، میں یہ بات جان گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے ابو بکر کا شرح صدر فرما دیا ہے کہ یہی کتاب و سنت کے مطابق ہے، بس فوراً میں نے کہہ دیا کہ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت تھی، نبی کی تو تھی ہی، کتاب و سنت کی تو تھی ہی، حضرت ابو بکر کے سامنے بھی سراپا اطاعت و فرما برداری ہوتی اور قبول فرما لیتے تھے حق کو جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا۔ بعض خواتین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلطی پر ٹوکا، مان لیا۔ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، گشت کر کے احوال جانتے تھے بستی میں، مدینے کی کسی بستی سے گزرے، وہاں پر کوئی عورت گھر کے اندر نوحہ کر رہی ہے۔ نوحہ کا مطلب یہ ہے کہ میت کی باتیں بیان کر کر کے رونا اور رلانا۔ پیشہ ور بھی ہوتی ہیں نوحہ کرنے والیاں، تو ہمارے ہاں تو درست نہیں ہے، لیکن میت کے گھر والی عورتیں جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے نوحہ کرتی ہیں، بہت سے گھروں میں مسلمانوں کی بھی۔ لیکن ہمارے ہاں کرائے کے تو ہوتے نہیں، روافظ میں کرائے کے بھی ہوتے ہیں، بلائے جاتے ہیں رلانے والیاں جو ان کو رلاتی ہیں طرح طرح کے طریقوں سے۔ عرب میں بھی تھی، جاہلیت کے دور میں مکے میں مدینے میں رلانے والیاں ہوتی تھیں جن کو نوحہ خاں کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا زمین سے آسمان پر جانے والی آوازوں میں اللہ تعالیٰ کو دو آوازیں سب سے زیادہ مبغوض ہیں، ایک آواز موسیقی کی اور دوسری آواز میت پر نوحہ کرنے والی ہے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا گھر میں کوئی نوحہ کرا رہی ہے، سب کو رلا رہی بیٹھ کے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ گھر کا دروازہ بند تھا، جو باڑ تھی اس باڑ پر سے گئے اندر اور جا کر خلاف شرع پہ تو بہت غصے میں آتے تھے، تو غصے میں آ گئے جلال میں، اور اس کو کوڑا لگایا اور فرمایا جس چیز کو اسلام نے، نبی نے منع کر دیا ہے، تم یہاں اس میں مبتلا ہو گئی ہو، ڈر نہیں لگتا، اللہ سے نہیں ڈرتی؟ تو اس کا دوپٹہ گر گیا کوڑا مارنے میں، بچنے بچانے میں۔ اس نے کہا امیر المومنین میں نے ایک غلطی کی تھی، آپ نے 3 غلطیاں کی۔ آپ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، آپ تو باڑ میں سے آ گئے گھر کے اندر، یہ قرآن کے خلاف کیا آپ نے، اور تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے قرآن میں، آپ نے تحقیق نہیں فرمائی، اور آپ نے مجھے ایسا کوڑا لگایا کہ اس خوف میں میرا دوپٹہ سر سے گر گیا، جبکہ قرآن میں یدنین علیہن من جلابیبہن کہا گیا ہے کہ اپنے سروں پر دوپٹہ ڈھانک کے رکھو۔ آپ 3 غلطیاں کی ہیں، میں نے ایک غلطی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں تھے، غصے میں تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر نے سر جھکا لیا، گردن جھکا لی اور فرمایا کہ بے شک مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی، نکل گئے۔ کوئی خاتون پیشہ ور نوحہ خاں فسق و فجور میں مبتلا اگر امیر المومنین کو امیر المومنین ہونے کی حالت میں شریعت کی خلاف ورزی پر ٹوکتی تو اس کو بھی قبول فرماتی تھی۔ یہ ان کی صداقت تھی، یہ ان کی سچائی تھی، یہ ان کے نبی کی صحبت کی برکت تھی، نبی کی تربیت کی برکت تھی۔ اصل چیز آخرت، اصل چیز اپنی نجات ان کے سامنے تھی۔ ایسے لوگ پیچھے نہیں ہٹتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روافظ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو بڑی دشمنی تھی، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑی محبت فرماتے تھے اور بہت دوست رکھتے تھے، کیونکہ وہ سینئر بھی تھے اسلام کے اعتبار سے، عمر میں اگرچہ بہت چھوٹے تھے، لیکن حضور کی نسبت، حضور کی رشتہ داری، حضور کا تعلق، حضور کی محبت کی وجہ سے حضرات شیخین کے قلوب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے والہانہ محبت تھی۔ خواہ مخواہ کی تہمت ہے کہ وہ حضرت علی سے بیر رکھتے تھے، بڑی محبت تھی، اور حضرت علی کو بھی ان لوگوں سے بڑی محبت تھی۔ حضرت علی نے ایک موقع پر حضرت عمر کے ایک فیصلے پر متنبہ کیا اور کہا امیر المومنین یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہو رہا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے اس مسئلے میں یہ فرمایا ہے،
تو حضرت عمر نے اور لوگوں سے بھی پوچھا، سبھی لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے فیصلے کو بدل دیا اور حضرت علی کے کہنے کے مطابق فیصلہ کیا، اور یہی نہیں بلکہ لوگوں سے کہا کرتے تھے اور بغیر کسی شرم و حیا کے کہ لوگ اس کو شرم سمجھتے ہیں، لیکن بڑے فخر سے فرمایا کرتے تھے اور بڑی محبت سے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی اس موقع پر نہ آ جاتے بیچ میں تو عمر ہلاک ہو جاتا غلط فیصلہ کر کے، علی نے آ کر مجھے بچا لیا۔ تو لولا علی لہلک عمر فخر سے فرماتے تھے۔ اگر حضرت علی سے ایسی ہی دشمنی ہوتی تو اپنی امیر المومنین کے زمانے میں، جیسا کہ روافظ کہتے ہیں مجبوری تھی حضرت علی کی کہ حضرت علی بیعت ہو گئے تھے، تو اگر حضرت علی اتنے مجبور تھے اور حضرت امیر المومنین عمر کا اتنا اثر تھا تو ان کو وہاں سے بھگا دینا کیا مشکل تھا کہ جاؤ مجھے کیا سکھا رہے؟ لیکن نہیں، یہ سچے لوگ دین کے عاشق تھے، اپنے نبی کی سنتوں کے عاشق تھے۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر سے، نخوت سے، حقد سے، کینے سے، آپسی دشمنیوں، بغض سے دلوں کو پاک کر دیا تھا حضور کی تربیت میں۔ اس لیے ان کے دلوں میں یہ سب کچھ نہیں تھا، یہ تو گڑھنے والوں نے گڑھے ہیں افسانے بعد میں۔ سچی بات یہ تھی کہ وہ سب شیر و شکر اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، حاضر اور غائب، منہ دیکھے کی محبت نہیں، پیٹھ پیچھے بھی اسلام کو اور مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ ایسے سچے پکے لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جو عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ نے دبدبا بھی بہت عطا فرمایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے خاندان کی کچھ عورتیں، بچیاں وغیرہ سب آ گئی تھیں، بات چیت کر رہی تھیں، بے تکلفی سے کر رہی۔ نبی ان کے رشتہ دار بھی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے نبوت کے منصب سے نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ گھر میں گھر والوں کے ساتھ رشتہ داری کا معاملہ غالب رکھتے تھے کہ میں بحیثیت شوہر گھر میں آیا ہوں، تو بیویوں کو بحیثیت بیوی لاڑ پیار کرنے، ناز نخرے کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے۔ اگر اس موقع پر بھی نبی نبوت کی شان سے ہوتے تو ازواج مطہرات کا جینا مشکل ہو جاتا، جو بھی اونچ نیچ ہوتی تو کفر کا سبب بن جاتی۔ اس لیے حضور علیہ السلام گھر میں بحیثیت شوہر تشریف لاتے تھے اور ان کو بحیثیت بیوی اور بحیثیت رشتہ دار اور بحیثیت بیٹی موقع دیتے تھے کہ وہ بے تکلفی برتیں، دل کی بات کہیں، ہنسیں بولیں کھیلیں، اس کا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ اگرچہ کہ اللہ نے ان لوگوں کو ادب سکھایا تھا کہ نبی تمہارے شوہر بھی ہوں تو نبی ہیں، اور نبی تمہارے ابا بھی ہیں تو نبی ہیں، نبی کی نبوت کو نہ بھولنا، ان کا خیال رکھنا۔ تو آپ کے گھر کے لوگ آپ کا بڑا احترام کرتے تھے اور بڑی عزت کرتے تھے، لیکن جو حق تھا ان کا کہ وہ آپ سے ہنسیں بولیں کھیلیں، تو حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، خاندان کی کچھ لڑکیاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کر رہی تھیں اور بات میں ہنس بول رہی تھی بے تکلفی سے، آواز پردے کے باہر، دروازے کے باہر بھی آ رہی تھی۔ کوئی بڑا محل تھوڑا ہی تھا، 8 بائی 8 کا مکان تھا، تو باہر آواز آ جانا کوئی بڑی بات نہیں، ذرا اونچی ہوتے ہی باہر آ سکتی آواز۔ باہر آواز آ رہی تھی، حضرت عمر آئے، دستک دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ تو فرمایا عمر۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جب انہوں نے عمر کہا، یہ جتنی عورتیں تھیں سب وہاں سے نکل کے غائب ہو گئی، سب کے سب چلی گئی اور پردے کے پیچھے ہو گئی۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن چکے تھے، تو حضرت عمر نے اندر داخل ہو کر کہا کہ او اپنے نفس کے دشمنوں، نبی کے سامنے زور زور سے باتیں کرتی ہو اور نبی کے سامنے بیٹھ کر کے ہنسی مذاق کرتی ہو اور عمر سے ڈرتی ہو، نبی سے نہیں ڈرتی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں وہ مجھ سے نہیں ڈرتی، تم تو عمر اللہ نے تمہارا حال یہ بنا دیا ہے کہ یہ تو عورتیں ہیں، شیطان بھی جس رستے سے تم گزر جاتے ہو ڈر کے بھاگ جاتا ہے وہاں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا کہ ایمان کی وہ قوت عطا ہوئی تھی ان کو اور ایک خاص غیرت اللہ نے ان کو دی تھی، اس غیرت کی وجہ سے شیطان کو بھی ان کے رستوں میں ٹھہرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ نے مقام دیا اور نبی نے یہ مقام بتایا ان کا، اور نبی اللہ کا مقام
تو نبی اللہ ہر حال میں اپنے کو اس حال کے تقاضے کے مطابق رکھنے میں اتنا باکمال تھے کہ اتنا کمال کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کے صحابہ میں ایک ایک صفت غالب آئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام صفات کے جامع و کامل تھے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی حضور سے نہیں ڈرتے اور شیطان بھی ڈرتا ہے عمر سے اور ابو بکر سے نہیں ڈرا تو ابو بکر کم ہو گئے عمر بڑھ کے ہو گئے، ایسا کچھ نہیں۔ تمام انبیاء کو اللہ نے اپنی ایک صفت کا مظہر بنایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کی صفات کا جامع بنایا ہے۔ اور جب جامع ہونا نبی کے علاوہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی بھی شان نہیں تھی، تو پھر ان کی امت کی شان کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے پھر وہی صفتیں منتشر ہو کر ان کے اولیاء میں آ گئیں۔ کسی ولی پر آپ کا جمال غالب ہوا، کسی ولی پر آپ کا جلال غالب ہوا، کسی جو ولی کے اوپر آپ کا زہد غالب ہوا، اور کسی ولی پر آپ کی عبادت غالب آئی، اور کسی ولی پر آپ کی کوئی اور صفت غالب آئی، شجاعت کی، سخاوت کی، بے شمار صفتیں جمع کی گئی تھیں، سب صفتیں پھر منقسم ہوئیں۔ اسی لیے جب ہم اولیاء اللہ کو دیکھتے ہیں، ہر ولی کی شان الگ ہے، ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است کی شان ہے، وہ سب نبی کی صفتوں کا پرتو ہے، جمال ہے، عکس ہے، مگر ایک ایک آئی ادھر سے سب اکٹھی ہوئیں اور پھر ادھر پھیل گئیں اور منتشر ہوئیں صحابہ میں، اولیاء میں، اور قیامت تک کے ہادیوں میں اللہ تعالیٰ اس کو پھیلا دیتا ہے اور منقسم کر دیتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ اجل صحابہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ کے ان کو لیے ہیں، اس لیے صحابہ ان پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سب نبی کے مرید ہیں، اور عمر نبی کی مراد ہیں کہ نبی نے اللہ سے مانگ کے ان کو حاصل کیا ہے۔ دعا کی، اے اللہ اسلام بہت مشکل حالات میں ہے، آپ سے میں التجا کرتا ہوں کہ مجھے عمر ابن الخطاب دے دیجئے یا عمر ابن حشام دے دیجئے، دونوں میں سے کوئی ایک عمر مجھے دے دیجئے۔ اللہ نے ابو جہل کو، حشام کے بیٹے کو یہ قسمت نہیں دی، خطاب کے بیٹے کو یہ قسمت دی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مقبول ہونے کی شکل بن کر ظاہر ہو جائے۔ اس لیے ہم اس کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد امت میں سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے بڑی فضیلت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں۔ یہ نبی کے وزیر ہیں دنیا میں، اور برزخ میں بھی نبی کے وزیر ہیں، اور آسمانوں میں بھی جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا رفیق بنا دیا ہے۔ یہ بڑے غیرت مند ہیں، ان دونوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم بنی اور ان کے گھر میں زندگی بھر ان کی خدمت کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتوں سے کسی قسم کا رد و قد نہ رکھیں، بلکہ اپنے قلوب میں ان کے لیے ایسی ہی محبت رکھیں جیسے رسول اللہ کے دل میں اپنے ان محبوبوں کی محبت تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔